اللہ کہتا ہے کم کرو. اللہ کیا کہتا ہے؟ تھوڑی عبادت کرو، تھوڑی نمازیں پڑھو، اتنی نہیں. اور امام حسین گواہی دے رہے ہیں کہ میرا بیٹا جو جا رہا ہے نا، یہ شکل کے ساتھ ساتھ کردار میں بھی نبی جیسا ہے، کردار میں بھی نبی جیسا ہے. جب محمد عربی کا کردار یہ ہے کہ وہ اتنی عبادت کرتا ہے کہ پیروں پہ ورم آ جاتا ہے، تو حسین کی گواہی بتاتی ہے علی اکبر بھی اتنی عبادت کرتا ہے کہ اس کے پیروں پہ ورم آ جائے. کس کا بیٹا؟ اب پیغام سنو دو اور مجھے اجازت دے دو. آپ کا اور میرا کیا خیال ہے؟ شہزادہ علی اکبر. اچھا، اللہ نے عجیب عجیب کام لیے. امام حسین علیہ السلام 28 رجب 60 ہجری کو مدینہ سے چلے تھے. کتنے؟ 28 رجب 60 ہجری کو مدینہ چھوڑا تھا. 3 شعبان یا 4 شعبان یا 5 شعبان، 3 روایت. امام حسین علیہ السلام مکہ پہنچے 60 ہجری کو. شعبان، رمضان، شوال، ذیقعدہ، ذی الحج، یہ تقریباً 5.25 مہینے امام حسین علیہ السلام مکہ میں رہے. 8 ذی الحج کو حج کے احرام کو عمرے میں بدلا، مکہ چھوڑا، اور پھر 2 محرم کو کربلا آئے. 2 محرم سے شب عاشور تک، 28 رجب سے لے کر شب عاشور تک 6 مہینے جب نماز کا وقت ہوتا تھا حسین ابن علی کسی کی ڈیوٹی نہیں لگاتے تھے. آج تو اذان دے، اٹھو اب تم اذان دو. جو صحابی دیکھتا وقت ہو گیا ہے وہ اٹھ کے اذان دے دیتا. 2 محرم کو جب کربلا پہنچے تو ایک صحابی کی ڈیوٹی لگا دی، اذان تو نے دینی. نوجوان عزیزوں کو پیغام دے رہا ہوں میں. لیکن صبح عاشور مولا نے کہا نہیں بے، آج تم اذان نہیں دو گے، آج میرا علی اکبر بیٹا اذان دے گا. یا مولا حسین اگر شہزادے سے دلوانی تھی 2 محرم سے شروع کروا دیتے، روز جی بھر کے سن لیتے اذانیں. یہ صبح عاشور کی اذان کیوں دلوائی؟ عجب نہیں میرے آقا فرمائے آج کا ہر کام قیامت تک باقی رہے گا. آج جو عاشور کے دن کربلا میں ہونا ہے نا، اس کے تذکرے قیامت تک ہوتے رہیں گے، قیامت تک یہ ذکر ہوتا رہے گا، بندوں کے کانوں سے یہ بات ٹکراتی رہے گی. میں پیغام دینا چاہتا ہوں اپنی ملت کے نوجوانوں کو. حسین ابن علی نے عاشور کی صبح اس لیے شہزادہ علی اکبر سے اذان کہلوائی تاکہ جب تمہارے کانوں پر صبح کی اذان کی آواز آئے تو اسے اذان نہ سمجھنا کربلا سے اکبر بلا رہا ہے. کربلا سے اکبر شہزادے کی آواز آ رہی، وہ بلا رہا ہے. پھر بستر پیارا نہیں کرنا، پھر بھاگ کے اٹھنا. اچھا آپ ابھی ہم بیٹھے، ہمیں کوئی پیغام آ کے دے، ہمیں امام حسین علیہ السلام بلا رہے ہیں، جاؤ گے؟ 2-3 جاؤ گے؟ نہیں پچھلے تو نہیں بول رہے نا، ہم جائیں گے، سارے جائیں گے. امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو جائے اور وہ بلائیں، جاؤ گے؟ جائیں گے؟ کیسے جائیں گے؟ کیسے؟ روایت جب مولا کی آواز آئے گی، پہلی آواز پوری دنیا میں گونجے گی، لوگو میں مہدی آ گیا ہوں، میں بقیت اللہ خیر لکم، جعل حق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا کی آواز ٹکرائے گی. دنیا کے کسی خطے میں کوئی مومن ہوگا، وہیں سے چل پڑے مکہ کی طرف، اس کا ایک قدم انولا میں ہوگا، دوسرا مکہ میں ہوگا. طی الارض ہو جائے گا، زمین اپنے آپ کو سمیٹ لے گی، اپنے آپ کو لپیٹ لے گی. ادھر سے چلنے کی نیت کرے گا نا، ادھر سے قدم اٹھایا رکھے گا تو مکہ کی سرزمین رکھے گا. لیکن یہ وہ کرے گا
جس نے ٹریننگ کی ہوگی، ٹریننگ لی ہوگی، ہر کام کی ٹریننگ ہوتی ہے نا، ٹریننگ نہیں کی ہے؟ آج جس نے پہرے دینے ہو گلیوں میں وہ بھی ٹریننگ حاصل کرتے ہیں نا، سپاہی بھرتی ہونا ہو تو ٹریننگ ہوتی ہے نا۔ تو یہ مدینے سے یہ انولا سے مکہ جانے کی ٹریننگ نہیں ہے، کہاں ٹریننگ ہے؟ کہ دن میں ہر روز 5 مرتبہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل کہہ کے ٹریننگ دلوا جا رہی ہے۔ تیز آؤ نماز کی طرف، جلدی آؤ کامیابی کی طرف، جلدی آؤ خیر العمل کی طرف۔ جو یہ آواز سن کے دوڑ کے مسجدوں میں آتا ہے نا، وہ امام مہدی کی آواز پہ جائے گا۔ اور جو یہ اذان سن کے کہتا اچھا ابھی تو بڑا ٹائم ہے، ابھی تو خیر ہے، ابھی تو 1 بجا ہے، ابھی تو 6 بجے غروب ہونا ہے، ابھی تو 6 گھنٹے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، خیر ہے۔ پھر امام کی آواز بھی آئے گی نا تو یہی کہے گا خیر ہے، کل چلے جائیں گے، اب تو آ گئے ہیں نا، خیر ہے پرسوں چلے جائیں گے، خیر ہے نا۔ تو پھر وہ پہنچ نہیں سکے گا۔ ٹریننگ دلوائی جا رہی ہے روز، جب آواز آئے تو دوڑتے چلے آؤ، شہزادہ علی اکبر کے غلام بنو، آواز پہ لبیک کہو، مولا جو تو نے اذان کربلا میں دی تھی نا، ہم نے اس اذان کے بعد والی نماز کو زندہ رکھا ہوا ہے، ہم تیرے نوکر ہیں، ہم تیرے غلام ہیں، ہم تیرے پیروکار ہیں، ہم بھی جوان ہیں، تو جوانوں کا سردار ہے نا، ہم نے تیری آواز پہ لبیک۔ رب کائنات بحق محمد و آل محمد علیہ السلام ہم سب کو اپنی زندگیاں اپنے معصوم ہادیوں کی سیرت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یا اللہ یا واحد یا احد یا فرد یا صمد، یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم بفاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا۔ پروردگار ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس قلیل عبادت کا ثواب کثیر عطا فرما۔ پروردگار تجھے اپنے عز و جلال کا واسطہ ہمارے پیشواؤں کو، شہزادہ علی اکبر کو ہم سے راضی فرما۔ پروردگار ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے ہمارے آئمہ ہم سے راضی ہوں۔ پروردگار برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، نیکیوں کا شوق عطا فرما، سجدوں کا ذوق عطا فرما، قرآن مجید اور مناجات کی لذت نصیب فرما۔ میرا اللہ تجھے اپنے عز و جلال کا واسطہ شہزادہ علی اکبر کی ولادت باسعادت کا صدقہ، جو عزیز نوجوان بے اولاد ہیں ان کی جھولیوں کو آباد فرما۔ پروردگار جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما۔ ایک مومن نوجوان عزیز بیمار ہے، پروردگار اسے شفائے کلی عطا فرما۔ پروردگار ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کی مشکلات کو حل فرما۔ میرا اللہ تجھے اپنے عز و جلال کا واسطہ، میرا اللہ ہم پہ رحم کرنے والے حکمران ہمیں عطا فرما، ایسے حکمران دے جو ملک کو فائدہ پہنچا سکیں۔ پروردگار ظالموں سے نجات عطا فرما، بے رحموں سے نجات عطا فرما۔ پروردگار تجھے اپنی عظمت کا واسطہ میدان محشر میں ہم سب کو اپنے معصوم ہادیوں بالاخص حسین ابن علی اور علی ابن الحسین الاکبر کی شفاعت نصیب فرما۔ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہماری آنکھوں کو زیارت امام سے منور فرما، قلب مطہر امام زمان علیہ السلام کو ہم سے راضی فرما۔ یہ میری طرف سے آپ مٹھائی کھائیں، یہ شاباش۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل